السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. صدق الله خالقنا العظيم. معزز حاضرین، سامعین، خواتین، قابل قدر علماء کرام، معلمات، تزی کرام، دور دراز سے سننے والی دینی بہنوں، یہاں آج دو طرح کے افراد ہیں۔ کچھ وہ ہیں جو خانقاہی نظام سے کسی قدر مربوط ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو درس گاہی نظام سے وابستہ ہیں۔ ان دونوں کی خدمت میں، اور صنفیں بھی دو ہیں، مردوں کی اور عورتوں کی، تو دونوں کی خدمت میں کوئی مشترکہ بات سنا دینا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ اور اس سے پہلے کہ کچھ سناؤں، ایک مہینہ پہلے جب آپ کو ایک مہینے کی چھٹی دی گئی تھی تو آپ سے کہا گیا تھا کہ آئندہ ملاقات تک یہ آیت اور اس کا ترجمہ آپ کو یاد کر کے رکھنا ہے، آنے کے بعد ہم پوچھیں گے۔ تو وہ کتنے ساتھی ہیں جنہوں نے وہ گزارش یاد رکھ کر اس کا اہتمام فرمایا ہے؟ وہ ذرا مجھے معلوم ہو جائے ہاتھ اٹھانے کے ذریعے سے تو اچھا ہے۔ ذرا اونچا اٹھاؤ، دوسروں کو بھی حوصلہ ملے جیسا۔ پھر اٹھاؤ، دیکھیں، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34، ماشاءاللہ، 350 میں 35۔ سناؤ بیٹے، کون سی آیت یاد بتائی تھی آپ کو؟ زور سے سناؤ، سب سے نہیں سنوں گا، ایک ہاتھ سے سنوں گا۔ ازواج تجارت ترضونها ترضونها
وتربصوا حتى یأتی اللہ بامرہ. ماشاء اللہ. یہ سرکاری اسکول کے ٹیچر ہیں، حافظ نہیں ہیں، مگر ماشاءاللہ انہوں نے یاد کر لیا. کون سی آیت شاید بہنوں کو سنائی نہیں دی، اس واسطے ایک ایسے بچے کو سے سنوانا چاہتا ہوں جسے یاد ہوگی وہ، اس لیے کہ وہ حفظ کیا ہوا ہوگا. ترجمے کے ساتھ سنا دیں گے آپ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره إن الله لا يهدي القوم الفاسقين والله لا يهدي القوم الفاسقين. یہ سبق جو اس آیت کریمہ میں دیا گیا ہے، اس میں بتا دیا گیا ہے کہ کون سی چیز آدمی کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہونی چاہیے، اور اس عظیم الشان محبت کے لائق جو چیزیں ہیں ان چیزوں میں رکاوٹ بننے والی چیزیں کون کون سی ہیں وہ بتایا گیا ہے. ایک سبق یاد ہو جائے بھائیوں کو، یہ سبق یاد ہو جائے بہنوں کو، اور اس کے مطابق زندگی بن جائے. تو سیکھنے سکھانے کا، تعلیم و تعلم کا، تعلیم و تربیت کا، تزکیے کا جو مقصد ہے اس کی تکمیل ہو جائے گی. کہ اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام اور دین کی محنت، یہ تین چیزیں سب سے زیادہ محبوب ہو جائیں. اتنی زیادہ کہ اس کے مقابلے میں کوئی چیز ہم کو اتنی زیادہ پسندیدہ نہ ہو. اگر کوئی چیز رکاوٹ بن رہی ہے تو اس رکاوٹ کو دور کرنے کا اہتمام کرنا ہے. ماں باپ ہیں، اولاد ہے، بھائیاں ہیں، بیویاں ہیں، خاندان والے ہیں، مال ہے جسے لوگ جمع کر کے رکھتے ہیں، تجارت اور کاروبار ہے، رہائشی مکانات ہیں جو آدمی کو بہت پسند ہوتے ہیں. یہ 8 چیزیں عام طور پر رکاوٹ بنتی ہیں. لیکن خانقاہ میں آپ سنتے ہیں سب سے بڑی رکاوٹ نفس ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ 8 چیزوں سے محبت رکھنے والا یہ نفس ہی رہتا اصل میں. اس واسطے اصل جو محبت ہے وہ نفس سے ہوتی ہے آدمی کی. تو اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش یعنی اس کی نفسانی تقاضے
اس چیز کے تابع نہ ہو جائیں جسے میں لے کر آیا ہوں۔ اس لیے اب آپ حضرات سے اور بالخصوص فاضلات سے یہ جائزہ لینے کی گزارش ہے کہ دنیا کے مقابلے میں آخرت کی فکر غالب آئی کہ نہیں آئی، اور مال کے مقابلے میں اعمال کی فکر غالب آئی کہ نہیں آئی، اور لباس کے مقابلے میں تقوی کی فکر میں اضافہ ہوا یا نہیں ہوا۔ اپنے خیالات کے مقابلے میں اللہ کے ذکر کی عظمت اور اہمیت اور غلبہ میسر آیا کہ نہیں آیا۔ میرے جو طبعی رجحانات اور میلانات ہیں اس کے مقابلے میں اسلام کی اخلاقیات وہ غالب ہوئی یا نہیں ہوئی۔ تعلیم سے مقصود تو یہی ہے، تزکیے سے مقصود بھی یہی ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں قرآن شریف میں بتایا گیا، یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، تعلیم اور تزکیہ آپ کے فرائض میں سے تھا۔ ہم لوگ حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں عصر کے بعد جا کے بیٹھ جایا کرتے تھے، چونکہ ہمارے بڑے بھائی وہاں پڑھتے تھے دیوبند میں۔ تو حضرت کی مجلس میں قصہ یہی تھا، یعنی معاملہ یہ تھا کہ کوئی ان سے حضرت سے کوئی سوال کرتا اور حضرت بات شروع فرما دیتے، اور کبھی ایسا ہوتا کہ خود حضرت کے ذہن میں کوئی بات آتی تو بیان کرنا شروع کر دیتے، تو لوگ سنتے بیٹھتے تھے۔ تو ایسی ہی مجالس میں ایک مجلس میں حضرت نے کچھ اپنی طرف سے ارشاد نہیں فرمایا، تو ہمارے بھائی صاحب نے ایک سوال کیا، اور وہ سوال یہ کیا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ آیا ہے۔ اب ہم مدارس سے فارغ ہو کے جاتے ہیں تو تعلیم کتاب تو ہو جاتی، تزکیہ نہیں ہوتا، تو پھر سند تو اس کے بعد ہی دیا جانا شاید زیادہ مصلحت ہوتا۔ یہ حضرت ہمارے بھائی صاحب نے حضرت کے سامنے ایک سوال رکھا، حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے۔ قاری صاحب سے مراد حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں اللہ نے دارالعلوم دیوبند جیسی عظیم الشان علمی مرکز کی 60 سالہ محتممی کا کام ان سے لیا۔ یعنی 60 سال میں محتمم بنے نہیں، 60 سال محتمم رہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بابا موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے یہ پڑھنے والے بچوں کو نصاب عالمیت تکمیل کرنے کے بعد سند اس لیے دے دی جاتی ہے کہ اتنا پڑھ لینے کے بعد ان میں اتنا شعور تو بیدار ہو ہی گیا ہوگا، اتنی فکر تو پیدا ہو ہی گئی ہوگی کہ وہ اپنا تزکیہ بھی کر لیں گے۔ وہ حضرت کا حسن ظن تھا، لیکن اس کے بعد جو صورتحال دیکھنے میں آ رہی وہ یہ آ رہی ہے کہ ان بہنوں کے بارے میں تو کچھ نہیں عرض کر سکتا میں، جو دور دراز سے آئی ہیں، جو عرصے دراز سے مدارس میں خدمات انجام دے رہی ہیں، جن کی قربانیاں، جن کی مخلصانہ جدوجہد، جن کی طلب کے بارے میں حضرت مولانا ابو بکر صاحب
جابر القاسمی صاحب جو تاثرات مجھے دیتے رہتے ہیں، اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ ان علاقوں میں ان حضرات کی جانب سے جو خدمات انجام دی جا رہی ہیں بہت اچھی ہے، لیکن عمومی طور پر جو چیز دیکھنے میں آ رہی ہے فاضلین میں اور فارغین میں، حضرت مولانا سعید احمد صاحب مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تکمیل نصاب کا نام ہم لوگ جو لفظ فارغ دیتے رہے نا، یہ فارغ کا لفظ مت استعمال کیا کرو، اس واسطے کہ فارغ کا مطلب یہ ہے کہ اب کوئی کام میرے ذمہ نہیں، یہ مطلب تو ہے نہیں اس کا۔ تو ایک فارغ اور ایک فاضل، فاضل تو فضل سے ہے، فضل تو زیادتی کا نام ہے، فضل تو مہربانی کا نام ہے، فضل تو بڑھوتری کا نام ہے، اسی سے فاضل بنے، فاضلہ بنے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اسلام مطالبات کرتا ہے ضروریات کے درجے میں، ایک ہے مراتب کے درجے میں اور ایک ہے ضرورت کے درجے میں، دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے جی۔ یعنی ایک علم وہ ہے جسے ہم فرض عین کہتے ہیں، اور ایک علم وہ ہے جسے ہم فرض کفایہ کہتے ہیں۔ ہمارے مدارس میں پڑھایا جانے والا جو عالمیت کا نصاب ہوتا ہے وہ سب کو کافی ہو سکنے والا نصاب ہوتا ہے، خالی اپنی ذات کی ضرورت پورا کرنے سے متعلق نہیں ہوتا۔ امت کی جو ضرورتیں ہیں دین کی، وہ دینی ضرورتوں کو پورا کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے اس نصاب کے پورا کرنے پر۔ اس واسطے ہمارا کام صرف نماز سیکھ لینا نہیں، نماز سکھانا بھی ہے، صرف نماز ادا کر لینا نہیں، جو ادا نہیں کر رہے ہیں ان کو ادا کرنے کے لیے آمادہ اور تیار بھی کرنا ہے۔ ہم صرف حسن اخلاق کا مظاہرہ دوسروں کے ساتھ کریں، صرف اتنا کافی نہیں ہے، اوروں کو حسن اخلاق کی تعلیم دے، تربیت دیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ صرف اپنے آپ کو حسن اخلاق سے آراستہ کریں یہ کافی نہیں، اوروں کو حسن اخلاق سے آراستہ کرنے کی جدوجہد ہو۔ صرف ہم اللہ کا ذکر کریں ایسا نہیں، غافلین کو غافلات کو ذاکرات میں تبدیل کرنے کی کوشش کریں۔ اسی واسطے قرآن شریف میں ایک جگہ اللہ پاک نے دونوں کا تذکرہ ایک ساتھ کیا، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، اخیر میں آیا ہے والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والے مرد، اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والی عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، ان کے لیے مغفرت ہے، ان کے لیے بڑا انعام ہے۔ تو اس لیے اگر ہماری بہنیں، خواتین جنہیں اللہ پاک نے قرآن و سنت کے علوم سے آراستہ کیا ہے اور انہیں موقع دیا ہے دین کی خدمت کا، تو وہ یہ سمجھیں کہ ایک بہت عظیم الشان سعادت پروردگار نے ہم کو دی، اور بڑا زبردست کام اس کے ذریعے سے انجام دیا جا سکتا ہے۔ بلکہ سیدھی سی بات تو یہ ہے کہ عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ صاحب وہ تقریباً آدھے مرد ہیں دنیا میں، آدھی عورتیں ہیں، یہ بولتے ہیں۔
اور یہ شاید تاثر دینا چاہتے ہیں کہ آدھا کام مرد کرے آدھا کام عورتیں کریں، اس طریقے سے کام کی تکمیل ہوگی، مگر ہمارا سوچنے کا انداز تھوڑا سا جدا گانا ہے۔ وہ یہ ہے کہ مرد ہوں کہ عورتیں ہوں، پورے کے پورے سب سے پہلے کے ابتدائی ذہن سازی کے سال اور ماں کے پاس ہی گزارتے ہیں، بچہ ہو یا بچی۔ اس واسطے ایک گنا ذمہ داری بڑھ جاتی ہے خواتین کی۔ ایک تو اس کا سبب یہ ہے، اور دوسرا اس کا سبب یہ ہے کہ گھر میں ماحول کا بننا عورتوں پر موقوف ہے۔ ہمارے امیر محترم فرماتے تھے، مرد کی زندگی میں دین آیا تو فرد کی زندگی میں دین آیا، یعنی ایک آدمی کی زندگی۔ اور اگر عورت کی زندگی میں دین آتا ہے تو پھر خاندان میں دین آتا ہے، پھر گھر میں دین آتا ہے۔ اسی لیے ایک بہت بڑا کام ہے جو اللہ پاک آپ حضرات سے لے رہے ہیں، یا بہت بڑی نسبت ہے جو اللہ پاک نے آپ کو دی ہے، اور یہ ایک تربیتی نظام کے تحت میں دراصل اب کسی نئی بات کو آپ کو سنانا ہے نہیں۔ اس واسطے کہ قرآن شریف الف لام میم الحمدللہ رب العالمین سے والناس تک پڑھے، اور انما الاعمال بالنیات سے وزن اعمال تک پڑھے۔ اب آپ کو نئی کون سی بات سنائی جائے گی؟ بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، اور آخری حدیث ہے وزن اعمال کی کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ پوری باتیں تو آپ کو پڑھا دی گئی۔ پھر یہ تربیت الفاضلات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ پڑھی ہوئی چیزوں کا مذاکرہ ہے، کہ مذاکرہ کرتے رہنے سے تازگی ہوتی ہے، ذمہ داریوں کا احساس بڑھتا ہے، قوم کے بارے میں فکریں زندہ ہوتی ہیں، شعور میں بیداری آتی ہے، اور آئے ہوئے حالات کی وجہ سے جو دل ٹوٹتا رہتا ہے اس کے لیے یہ چیز سہارا بنتی۔ حالات اگر نہیں آئے تو پختگی بھی نہیں آتی۔ حالات جو آتے ہیں وہ پکا بنانے کے واسطے آتے ہیں، اور کچا گھڑا تو جب تک کہ آگ میں پکایا نہیں جاتا پکا نہیں ہوتا۔ ایک صاحب کی بات میں نے سنی، بہت اچھی معلوم ہوئی۔ ہم نے کہا کہ ایک صاحب نے کہا کہ بھائی ہمیشہ یہ برتن اندر سے ہی کیوں زیادہ مانجتے؟ جی، باہر اتنا نہیں مانجتے، اندر کے واسطے مانجتے۔ باہر کی طرف دھیان نہیں ہے تو اتنی زیادہ نہیں کرتے، اتنا دھیان اندر کرتے ہیں۔ اس کی طرف ذرا ذہن چلے جاتا، ذہن نہیں جاتا ہمارا، باہر 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 دیکھنا شروع کر دیتے، اندر دیکھنا نہیں شروع کر دیتے۔ جو برتن باہر سے چمک رہا ہو اندر سے دھلا ہوا نہ ہو، بتائیے کہ اس میں جو چیز پکے گی صحیح بنے گی، یا اس میں کے اندرون کی چیز کو استعمال کرنے والا شوق سے استعمال کرے گا۔ ایسے ہی جو باہر سے سنور جائے، باہر سے سنبھل جائے، کپڑے دیکھنے میں اچھے، شکل صورت عمدہ، جی، لیکن دل اگر اچھا نہ ہو تو یہ ایسا ہی ہے جیسے برتن باہر سے صاف ستھرا ہے اندر سے خراب ہے۔ خانقاہوں میں جو محنت اور کرائی جاتی ہے وہ محنت اندر کی صفائی کی کرائی جاتی ہے، کہ اندر والا صاف ہو جائے، دل صاف ہو۔ کیسے صاف ہو؟ جتنی چیزیں اللہ کو پسند نہیں ہیں ان چیزوں میں سے کوئی سی بھی چیز ہے تو ایک خراب چیز اندر ہے۔
شرک پسند نہیں ہے، کفر پسند نہیں ہے، نفاق پسند نہیں ہے، ارتداد پسند نہیں ہے، کبر پسند نہیں ہے، حسد پسند نہیں ہے، بیجا غصہ پسند نہیں ہے، کسی کی تحقیر دل میں ہو یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، ناشکری اندرون میں ہو یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، بے صبری اندرون میں ہو یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ جتنا دیا اس پر راضی رہنے کا مزاج اندر نہیں تو اللہ کو پسند نہیں۔ فکر آخرت کے مقابلے میں فکر دنیا غالب ہو جائے، حب اعمال کے مقابلے میں حب مال غالب آ جائے، اللہ کو پسند نہیں۔ تو جتنی چیزیں اللہ کو پسند نہیں ہیں اگر وہ دل میں ہیں تو سمجھ جانا چاہیے کہ دل صاف نہیں ہے۔ خانقاہوں میں دل کی صفائی پر محنت کرائی جاتی ہے۔ ان کی توجہ کا مرکز باہر کی چیزیں نہیں رہتی، اندر کی طرف رہتا ہے۔ اس واسطے ذکر بھی کراتے وقت دل کی طرف متوجہ ہو جاؤ بولتے، دل میں کیا ہے وہ دیکھو، اس کی برائی، اس کی برائی، اس کا نقص، اس کا عیب، اس کی خرابی، اس کی حقارت، اس سے نفرت، اس سے عداوت، اس سے کینہ، اس سے کپٹ، اگر یہ ہے تو پھر ایسی صورت میں اندر خراب ہے آدمی کا۔ تو کبھی کبھار باہر کے حالات کی وجہ سے آدمی جو پست ہمت ہو جاتا ہے، بد دل ہو جاتا ہے، خدمات چھوڑ دینا چاہتا ہے، اس کا سبب یہی ہوتا ہے کہ دل پر کچھ محنت کرنے میں شاید کمی رہ گئی۔ اس واسطے کہ محنت کرتا تو صفت صبر آ جاتی، محنت کرتا تو عفو درگزر کا مزاج بن جاتا، محنت کرتا تو غصے کو پینے کا مزاج بن جاتا۔ اس وجہ سے ایک بزرگ سے کہا گیا کہ بھائی لوگ برا سلوک کرتے ہیں، ایسی صورت میں کیسا؟ انہوں نے کہا کہ روزانہ توبہ کر کے سو جایا کرو کہ اللہ جتنے میں نے گناہ کیے سب میرے معاف فرما دے، آئندہ نہیں کروں گا، اور جتنے لوگوں نے بھی میرے ساتھ میں برا سلوک کیا ہے میں نے سب کو معاف کر دیا، تو بھی اپنے کرم سے مجھے معاف کر دے۔ روزانہ بول کے سو جایا کرو بولے۔ پھر کسی نے کہا کہ صاحب بعض لوگ ایسا جواب تو نہیں دیتے دنیا میں، لیکن یہ بولتے کہ کل قیامت کے دن دیکھ لوں گا حساب۔ بولے قیامت کے دن اس کا حساب دیکھنے کے چکر میں مت پڑ، کہیں ایسا نہ ہو کہ لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ اس واسطے کہ مولا حساب لینے پہ آ گئے تو کون دیں گا بتاؤ حساب؟ من نوقش فی الحساب عذب او کما قال، اس سے حساب لیا جائے گا، اسے عذاب دیا جائے گا۔ اس واسطے وہاں تو یہ کہنا کہ اللہ ہم تو کوئی حساب دینے کے لائق ہے نہیں، آپ تو بے حسابی ہمارا کام بنا دیجئے بس۔ اس کے بعد سے کیا کرنا ہے؟ اپنے یہاں لوگوں کا حساب کتاب کر لیتے بیٹھیں گے تو انہوں بھی کریں گے حساب۔ معاف کرنے کو تیار نہیں ہے، دلوں میں خدورت ہے۔ کوئی ایک آدمی ایسا ملنا مشکل ہو گیا ہے جس کا دل صاف ستھرا ہو۔ اذکار کے اثرات کب آئیں گے؟ اعمال کے اثرات کب آئیں گے؟ معمولات کے اثرات کب آئیں گے؟ جب دل آئینے کی طرح صاف ستھرا ہو۔ دل آئینے کی طرح صاف ہوتا ہے تو پھر ہر اچھی چیز کا عکس اس میں آنا شروع ہو جاتا ہے۔ دل خراب ہے آج، اتحاد نہیں ہے، اتفاق نہیں ہے، افتراق اور انتشار کا شکار ہے امت۔ عورتیں عورتوں سے، مرد مردوں سے، ایک دوسرے سے دوریاں اختیار کیے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے یہ توجہ دلانے کے لیے کہ بھئی ہم نے جو کچھ پڑھا ہے یا آپ نے جو کچھ سنا ہے مختلف مجالس میں،
اس کا ذرا جائزہ لینے کے واسطے ایک مذاکرہ ہوا کرتا ہے کہ مجھے اتنا بتایا گیا کہ آخرت بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے، اس سے بڑا کوئی دن ہی نہیں ہے، تو پھر میرے اندر اس بڑے دن کی فکر آئی کہ نہیں آئی؟ یہاں کے دنوں کا دکھ کو دیکھ لیتے بیٹھ گئے، میرے دن بڑے خراب چل رہے ہیں، میرے دن بڑے خراب چل رہے ہیں۔ ارے بھائی بڑے دن کا مسئلہ کیسا ہے پہلے وہ دیکھ لینا نا۔ 50,000 برس کا ایک دن، کتنی فکر ہے صاحب اس کی؟ وہاں میری ہر چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا نا مجھ سے، تو اس کی فکر غالب کر لینا چاہیے۔ تو غرض یہ کہ بھائیوں اور بہنوں، رکاوٹیں بنتی ہیں وہ یہ 8 چیزیں، ان سے محبت نہیں کرنا نہیں، بقدر ضرورت کریں، شریعت کے حدود میں اللہ کا حکم سمجھ کر ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھنا ثواب ہے، بیوی بچوں کے ساتھ محبت کرنا ثواب ہے، بھائیوں بہنوں اور رشتہ داروں کے ساتھ محبت کرتے ہوئے ان کا اکرام، ان کا احترام، ان کی خدمت سب کار ثواب ہے، لیکن یہ چیز اللہ کے رسول کی محبت میں رکاوٹ نہ بنے، اس کا خیال رکھنا چاہیے بس۔ ایسے ہی مال سے تعلق ہے تو خالی تعلق برا نہیں ہے، وہ تعلق برا ہے جس تعلق کی وجہ سے اللہ سے تعلق میں کمی آ جائے یا اللہ سے تعلق میں خلل آ جائے۔ جو چیز بھی رکاوٹ بنے، اسی واسطے بزرگوں نے فرمایا چیز دنیا از خدا غافل بودن، دنیا کیا چیز ہے؟ اللہ سے غفلت کا نام ہے۔ تو اس لیے آپ حاضرین سے اور آج کی مہمانان خصوصی جی حاضرات سے، فاضلات سے گزارش ہے کہ جو موقع اللہ پاک نے آپ کو دیا ہے وہ بہت زرین موقع ہے، اور موجودہ حالات میں تو بہت شدید ضرورت ہے اس کی کہ قرآن و سنت کی روشنی میں بچیوں کا ذہن بنایا جائے، روزانہ دعا مانگ کے جا کے پھر انہیں پڑھایا جائے، اور پڑھا کے آ کے پھر دعا مانگی جائے، اس واسطے کہ ہم لوگوں نے تو یہ تو پڑھ لیا ہے کہ پیارے نبی علیہ السلام راتوں میں اٹھ کر دعا مانگتے تھے، پھر دن میں محنت فرماتے تھے، پھر رات میں جا کے پھر دعا کرتے تھے۔ اور عورتوں کے اندرون میں اللہ پاک نے کچھ ایسی خصوصیات رکھی ہیں کہ ان خصوصیات کا استعمال صحیح ہوا تو ہر گھر کا ماحول صحیح ہو سکتا ہے۔ کہیں کہیں کسی مدرسے کے بارے میں سننے میں آتا ہے کہ صاحب دینی مدرسے میں پڑھ کے بچی نکلی، فیشن میں انگریزی اسکول میں پڑھ کے نکلی، سو بچی سے آگے ہے بولے، کہیں کہیں ایسا سننے میں آتا ہے۔ وہ تو تھوڑی بہت فرما برداری کر لے رہی جو پڑھی لکھی نہیں تھی، لیکن یہ جو پڑھی لکھی ہے فرما برداری نہیں کر رہی، مسئلہ میرے کو معلوم ہے تمہارے کو معلوم نہیں ہے بول رہی کرتے اس سے۔ گھر کے خاندان کے مسائل کو بجائے اس کے کہ بگڑتے مسائل کو سنبھالنے کا کام کرتے۔ غرض یہ کہ یہ سب چیزوں کی درستی موقوف ہے روزانہ کی اس فکر پر کہ جو کچھ میں نے پڑھا ہے وہ میری زندگی میں آیا یا نہیں۔ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں بیمار جب آدمی ہوتا ہے تو دواخانے کو جاتا ہے تو ڈاکٹر دوا دیتا ہے، انجیکشن دیتا ہے، گولیاں دیتا ہے، ٹانک دیتا ہے، تو پیتے ہوئے روزانہ محسوس کرتے کچھ فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا۔ فائدہ ہو رہا ہے تو سمجھنا چاہیے کہ دوا کام کر رہی ہے۔ یہ منزلیں ہیں جو طے کرتے رہنا ہے آدمی کو، آدمی کے اندر اطاعت آئے، آدمی کے اندر اتباع آئے، آدمی کے اندر اخلاق آئیں، آدمی کے اندر عاجزی آئے،
آدمی کے اندر اخلاص آئے. یہ سب راستے کی منزلیں ہیں. یہ دکھ رہے ہیں تو سمجھنا چاہیے کہ صحیح راستے پہ جا رہے ہیں آپ. آپ یہاں سے بنگلور جا رہے ہیں سمجھیے، تو ایسی صورت میں راستے میں جڑچلا آئے جی، کتا کوٹا آئے، کرنول آئے، راستہ صحیح ہے بھائی آپ کا، بولے نہیں وہ نہیں آ رہا، جا رہے ہیں بنگلور کو. کیا آ گیا؟ پونا آ گیا. صحیح راستہ ہے؟ راستہ غلط ہے نا. ظہیر آباد آ گیا، غلط راستہ پر پڑ گئے. اسی طریقے سے دیکھنا چاہیے کہ میں نے قرآن پڑھا، میں نے حدیث شریف پڑھی، یا ہم نے قرآن و حدیث کی باتیں مسلسل ہر ہفتہ آ کے یہاں حاضری دے کر سنی، تو ایسی صورت میں میری زندگی میں تبدیلی آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ ہمارے بڑے بولتے تھے کہ بعض بیمار ایسے ہوتے ہیں کہ دوائیں ان کو فائدہ نہیں کرتی. فائدہ نہیں کرنے کا جو سبب ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے جسم میں جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں. جن جراثیم کے پیدا ہونے کی وجہ سے وہ کھائے سو دوا کو بھی کھا جاتے، کھائے سو دوا کو بھی کھاتے، غذا کو بھی کھا جاتے، بدن کو لگنے نہیں دیتے. ایسے ہی ہمارے پاس بڑے بولتے ہیں اندرون میں کچھ ایسے جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں کہ یہ کوئی بھی سنا ہو آ کے جی، کوئی بھی سنا ہو، کیسی بھی باتیں سنا ہو، فائدہ نہیں ہوتا اس کو. کئی کو بولے اس کے اندرون میں کچھ ایسے جراثیم پیدا ہو گئے، جیسے ابھی حضرت نے فرمایا کہ اگر بے طلبی کا جرثومہ ہے اندر، فائدہ نہیں ہوتا. غفلت کا جرثومہ ہے، فائدہ نہیں ہوتا. کبر کا جرثومہ ہے، فائدہ نہیں ہوتا. حسد کا جرثومہ ہے، فائدہ نہیں ہوتا. یہ رذائل کے جو جراثیم ہوتے ہیں وہ مفید نہیں ہوتے. اس لیے اس بات کی بھی فکر ہو، تعلیم کے ساتھ بچیوں کی تربیت ہو، ان کا ذہن شروع ہی سے ایسا بنانے کی کوشش کی جائے کہ اگر عورت محنت کرتی ہے تو گھروں کے ماحول اور خاندانوں کے سدھار میں غیر معمولی وہ کردار ادا کر سکتی ہے. معمول کے مطابق بات اس وقت تک بولی جاتی تھی جب تک کہ طبیعت میں رجحان اور میلان رہتا تھا، لیکن آج کا معاملہ کچھ ایسا ہے کہ ہماری بہت سی بہنیں وہ ہیں جن کو دور دراز کا سفر کرنا ہے، اور 10 بجے تک ان حضرات کو شاید ان کے نکلنے کے لیے جی جہاں ان کی جگہیں ہیں، بس اڈے ہیں یا ٹرینیں ہیں جیسے ان کو جانا ہے، اس کی بنا پر جلدی سے اس وقت میں بات کو ختم کی جا رہی ہے. اللہ رب العالمین آپ حضرات کے تشریف لانے کو بے حد قبول فرمائے، اور جو کچھ کل سے آپ حضرات نے سنا ہے ہمارے علماء کرام کے توسط سے، اللہ کرے کہ ان سب کو یاد رکھنا، اس کے تقاضوں پر عمل کرنا ہم سب کے لیے آسان ہو. اور آج جو حضرات یہاں تشریف لائے ہیں ان کے لیے یہ مختصر سی بات کافی ہے کہ آدمی جب تک اپنے آپ کو محتاج سمجھتا رہے گا، انشاءاللہ العزیز اللہ جل شانہ کی جانب سے عنایت ملتی رہے گی. اور یہ تو وہ دعا ہے جو پروردگار عالم نے بندوں کو سکھائی ہے قرآن میں، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اے اللہ جو بھی خیر ہو میں اس کا فقیر ہوں، وہ مجھے عطا فرما دیجیے. اس وقت میں آپ حضرات کو چھٹی دی جا رہی ہے. باقی جتنے احباب ہیں وہ حضرات تو اپنی نماز ادا کریں گے، پھر معمول کے مطابق کھانا وانا جو بھی کھانا ہے کھائیں گے. لیکن جو منتظمین ہیں ان سے گزارش ہے کہ خواتین کے لیے سہولت فراہم کر دی جائے کہ ان کے لیے کھانے کا نظام بن جائے، ان کے لیے رخصتی کا یا یہاں سے سواریوں کے ذریعے سے بھیجنے کا جو نظام ہے اس کام کی طرف ہمارا انتظامیہ جو ہے کاف الایمان کا وہ متوجہ ہو جائے. اللہ رب العالمین علم صحیح اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. ربنا لک الحمد ولک الشکر یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ عبدک ونبیک سیدنا وحبیبنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ عبدک ونبیک سیدنا وحبیبنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وصلي وسلم وبارك على سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين. فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا.